بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ مدرسے کے ان بچوں نے پانچ بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی۔ اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے دی، اپنے سینے کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ نے آپ کو ایسی باتیں سکھائیں جو آپ پہلے نہیں جانتے۔ قرآن کریم بھی تو اس میں شامل ہے، اور سب سے بنیادی چیز قرآن کریم ہی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ کہاں؟ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے آپ پڑھیے جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، تمام جہان کو پیدا کیا، تمام جہان والوں کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ پڑھنا لکھنا سب اللہ نے سکھایا، یہ ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو اللہ پاک نے ایسی باتیں سکھائی، ایسی چیز سکھائی، ایسا علم دیا جو اس کو پتہ نہیں تھی، اس کو علم نہیں تھا اس کا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو علم سکھایا، قرآن کا علم دیا، شریعت کا علم دیا، معرفت خداوندی کا علم دیا۔ اچھا، یہ بات جو اللہ نے فرمایا علم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ پاک کا فضل، بہت بڑا فضل آپ کے اوپر ہوا۔ یہ اللہ پاک کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ علم کو۔ تو اللہ پاک جس کو علم دے، علم شریعت دے، علم معرفت دے، علم قرآن دے، اس کے اوپر اللہ پاک کا فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل۔ قرآن کو ملنے کے بعد، قرآن کا حافظ بننے کے بعد، پھر کسی دنیاوی دولت کی طرف لالچ کی نگاہ سے دیکھے حافظ، یہ قرآن کریم کی توہین ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دوسری دولت نہیں ہو سکتی۔
تو میرے محترم دوستو، ہم مبارکباد دیتے ہیں ان بچوں کو، ان بچوں کے اساتذہ کو اور مدرسے کے ذمہ دار حافظ محی الدین صاحب کو، قاری محی الدین صاحب کو، قاری بھی نہیں آج حافظ قاری جناب محی الدین صاحب کو کہ اللہ پاک نے ان کی محنتوں کے ذریعے سے اتنا بڑا ادارہ قائم کیا اور پھر ان بچوں کو حفظ قرآن کرنے کا اللہ پاک نے موقع عنایت فرمایا۔ مولانا فیضان صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا فیضان صاحب کا بھی نام لیے، اپنے بیٹے کا نام لے لیے، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، آجو ہے نہیں، لیکن غائبانہ مبارکباد یہ دے رہے ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی نجاشی کی، حالانکہ غائبانہ نہیں تھی۔ یہ کہنا کہ غائبانہ نماز جائز ہے اس حدیث کی وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی کا جنازہ پیش کر دیا تب یہ ہوا نماز جنازہ غائبانہ ہمارے امام صاحب کے ہاں، ہم لوگوں کے ہاں درست نہیں۔ اب غائبانہ نماز جنازہ کی بات آ گئی تو بات ایک ذہن میں ابھی بھی ایک اور آ گئی۔ حضرت معاویہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تبوک ملک شام کی طرف سفر میں غزوہ کا جنگ کرنے کے لیے۔ وہ جنگ ہوئی نہیں، وہ سب جتنے سب کافر لوگ دشمنان اسلام تھے سب منتشر ہو گئے، ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے۔ سینکڑوں میل دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں حضرت جبرائیل سے، جبرائیل آج سورج میں روشنی اس قدر ہے کہ حد انتہا نہیں، اتنی چمک سورج کے اندر ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایسا ہے کہ آپ کے ایک صحابی حضرت معاویہ مزنی کا آج انتقال ہوا، اس کے انتقال کی وجہ سے اللہ پاک نے آسمان سے 70,000 فرشتے نازل کیے اس کے اعزاز اور اکرام۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، مٹی سے بنا ہوا پتلا، مٹی سے بنا ہوا انسان رحمت للعالمین کی نظر کرم ہو گئی تو اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ انتقال پر 70,000 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں زمین کی۔ یا رسول اللہ آج فرشتے بہت نازل ہو رہے ہیں، 70,000 فرشتے، تو وہ فرشتے اصل میں نورانی ہی ہیں، تو نورانی فرشتے جب نیچے نازل ہو رہے ہیں تو سورج کی لائٹ ان کے اوپر پڑ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی روشنی سورج کی روشنی ڈبل ہو گئی۔ کپڑا خریدے گئے ہو آپ، کپڑے والے کی دکان کے اوپر رات کے کتنی لائٹ لگا رہا ہے، اور شیشہ ادھر ادھر لگایا رہا ہے، شیشے کے اندر لائٹ پڑتی ہے تو لائٹ دگنی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی سورج کی لائٹ فرشتوں پہ پڑ رہی ہے، فرشتوں کی لائٹ سورج پہ پڑ رہی ہے اور لائٹ دگنی ہے، اس وجہ سے آج سورج بہت چمکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ معاویہ مزنی کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خواہش تو ہے ہمارے اندر کہ اس کی نماز جنازہ ہم پڑھ لیتے. کہا ٹھیک ہے جنازہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے اوپر مارا اور زمین سمٹ گئی اور حضرت معاویہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ایک بندہ، ایک امتی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ مزنی کی نماز جنازہ اس کے بعد پھر جنازہ اپنی جگہ کے اوپر بھیج دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ معاویہ مزنی کا یہ اعزاز اور اکرام اللہ کی طرف سے کیوں؟ کیا کوئی خاص بات؟ کیا رسول اللہ؟ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ یہ قل هو اللہ شریف بہت کثرت سے پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے یہ اعزاز اور یہ اکرام. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف بہت کثرت سے پڑھتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز اور یہ اکرام اس کو اللہ پاک نے قرآن کریم ہی کی تو برکت. ایک قاری صاحب قراء سبا میں سے ہیں، وہ جب قرآن پڑھتے تھے، جب ویسے بھی پڑھانے بیٹھے مجلس میں آوائیں قرآن پڑھیں، جہاں مجلس میں آوائیں مجلس پوری کی پوری معطر ہو گئی. ان سے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو مشکل سے مشکل بھی نہیں ہے، یہ تو مشکل سے زیادہ کون سا عطر آپ استعمال کرتے ہیں کہ آپ سبق پڑھانے بیٹھتے ہیں، آپ مجلس میں آتے ہیں، ساری مجلس خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا. قرآن کریم ہم کثرت سے پڑھتے ہیں. ایک دن خواب میں نے دیکھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا تم کثرت سے قرآن پڑھتے ہو، اور اس کے بعد پھر میرے ہونٹوں کے اوپر اپنا ہونٹ رکھ کر کے میرے ہونٹوں کو انہوں نے بوسا دیا. یہ اس کی خوشبو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے کسی گلی سے کسی راستے سے، تو آپ کے نکل جانے کے بعد وہ گلی اور وہ راستہ ایسا معطر رہتا تھا کہ صحابہ کرام ادھر سے کچھ دیر کے بعد پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گئے کیا؟ خوشبو آ رہی، خوشبو سے پتہ چلا. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو بوسا دینے کی وجہ سے ان کے ہونٹوں سے ایسی خوشبو آتی تھی پوری زندگی آتی. وہ ایسا عطر نہیں کہ 24 گھنٹے کے بعد معلوم آپ اس کی خوشبو لاپتہ ہو. میرے محترم دوستو، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے، اور یہ سب آپ حضرات کی توجہ اور نظر اور مدرسے کی طرف خصوصی توجہ، اہل مدرسہ ذمہ داران وغیرہ کی محنت، اور جتنے مدرسے کے بہی خانہ ہمدرد لوگ ہیں ان سب کی محنتوں کا اثر ہے کہ اللہ نے ان بچوں کو قرآن کریم اس سے پہلے بھی ختم ہوا ہے بچوں کا،
اور اللہ پاک نے مالا مال کیا اس مدرسے کو علم کی دولت سے، قرآن کی دولت سے، شریعت کی دولت سے، بچوں کو قرآن کی دولت سے، کلام الہی کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات جو توجہ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، آپ حضرات کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور ان بچوں سن لو غور سے، حافظوں کی جتنے فضائل ہیں، ماں باپ کے سر پر تاج ایسا کہ وہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار کہ سورج آنکھیں لا کے بند کر دے۔ جنت کے درجوں کو طے کرنے کے لیے قرآن کریم آپ پڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، جتنے بھی فضائل ہیں وہ مقید ہے، قید لگی ہوئی، شرط لگی ہوئی ہے اس میں، وَعَمِلَ بِهِ، قرآن کریم حفظ کیا ہو، حفظ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ تو قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ زندگی کا اپنا مقصد بنا۔ قرآن کریم پڑھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد، اللہ پاک نے آپ کو عظیم ترین دولت سے مالا مال کیا ہے، اب اس کی ناشکری نہ ہونی، ورنہ پھر اللہ پاک کا عذاب بھی قیامت میں نازل ہوگا اگر بالکل بھلا دیں گے، ایک دم ختم کر دیں گے۔ قرآن کریم پڑھتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، تہجد میں پڑھیے، اوابین میں پڑھیے، اور ہم تو حافظوں کو کہتے ہیں کہ اگر تہجد نہ پڑھ سکو نہ اٹھے کیوں چاہتا، اوابین جو ہے پڑھنے کا نہیں دل چاہتا ہے۔ آج کل تو عام ماحول ہو گیا، امام صاحب سلام پھیری اور 9-11 مسجد سے جب امام صاحب سلام دعا مانگ کے فارغ ہوتے ہیں، معلوم آدھی مسجد غائب ہے، سلام پھیرے کے بعد غائب ہو گئے۔ تو اگر ایسا ہے کہ نہیں اوابین پڑھنے کا دل چاہتا ہے، جو اوابین پڑھے 12 سال کی عبادت کا ثواب، 6 رکعت مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی ہے، کون سی بڑی محنت کے کم، 12 سال کی عبادت کا ثواب لے۔ اور یہ یاد رکھو، تراویح میں پڑھا ہوا قرآن، نفلوں میں پڑھا ہوا قرآن 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد، 1 مرتبہ پڑھو تو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تراویح ضرور سناتے رہنا۔ نہ جگہ ملے مسجد کے اندر تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ، اپنے گھر والوں کو سنو۔ اور نہیں اوابین پڑھنے کے لیے چاہتا ہے تو نماز جب پڑھو تو سنت کے اندر جتنا قرآن پڑھتے ہوتا ہی پڑھو، تمام سنتوں کے اندر تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں۔ سال بھر میں 2-3 قرآن تمہارے ختم، 2 تو ہو ہی جائے، یاد ہونے کے لیے، یاد دل کے اندر حفاظت کے واسطے کافی ہے۔ وہ قرآن کریم سے جڑے رہنا، یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے جڑے رہنے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی معرفت، اپنے نور، اپنے علم، اپنے غنی سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ حیات طیبہ صالحہ طویلہ مبارکہ ہم سبھی کو عطا فرمائیے۔ یا اللہ مردوں کو بھی عطا فرمائیے، اللہ عورتوں کو بھی عطا فرمائیے۔ جو عورتیں اللہ قرآن کریم کی تکمیل کے اس مجلس کے اندر آئی ہیں، اور جو مرد آئے ہیں، یا اللہ ان سب کی محنت کو قبول فرما لیجیے، اور ان سبھی کو دونوں جہان کے اندر سعادتوں اور خیر کثیر سے مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ ان بچوں کے جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، یا اللہ ان کے رگ و ریشے کے اندر، یا اللہ ان کے دل کے اندر، یا اللہ ان کے دماغ کے اندر قرآنی انوار اور برکات، یا اللہ ان سب کے اعضاء کو، تمام اعضاء کو قرآنی انوار اور برکات سے مالا مال فرما دیجیے۔ یا اللہ قرآنی انوار اور برکات ان کے دلوں کے اندر، دل کے اندر، رگ و ریشے کے اندر بالکل پر کر دیجیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور ہم سبھی کو، سبلا پور کے مسلمانوں کو
یا اللہ دونوں جہان کے اندر ہر قسم کی راحت اور سکون سے نوازیے، سعادتوں سے مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ اس مدرسے کو دین دونی راستے اپنی ترقی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنی بھی ضروریات اس مدرسے کی ہیں، یا اللہ جہاں جہاں پر تعمیری ضرورت ہے، تعلیمی ضرورت ہے، مالی ضرورت ہے، ان تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے مکمل فرما دیجئے۔ اور یا اللہ اہل سرور کو، یا اللہ تمام مسلمانوں کو اس مدرسے کی ترقی کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔